حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دستے مبارک جمع فرما کر ان میں دم کرتے اور سورہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے جہاں تک دستے مبارک پہنچ سکتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو۔ میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو، ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا۔ سورہ عادیات۔ سورہ عادیات کا تعارف۔ مقام نزول۔ سورہ عادیات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق مکیہ ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد۔ اس صورت میں 1 رکوع، 11 آیتیں، 40 کلمے اور 163 حروف ہیں۔ عادیات نام رکھنے کی وجہ، مجاہدین کے ان گھوڑوں کو عادیات کہتے ہیں جنہیں وہ دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے تیزی سے دوڑاتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ عادیات کہتے ہیں۔ سورہ عادیات کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسان کے ناشکرا ہونے کو بیان کیا گیا ہے اور اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری اور انکار کرتا ہے اور وہ اپنے اس عمل پر خود بھی گواہ ہے۔ نمبر 2، اس سورت کے آخر میں مال کی محبت میں مضبوط اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کمزور انسان کی مذمت بیان کی گئی اور وہ اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دیتے وقت کام آئیں گے۔ سورہ زلزال کے ساتھ مناسبت۔ سورہ عادیات کی اپنے سے ماں قبل سورت زلزال کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ زلزال کے آخر میں نیکی اور گناہ کی جزا بیان کی گئی اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے اور آخرت میں لیے جانے والے حساب کی تیاری نہ کرنے پر انسان کی سرزنش کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ ترجمہ، ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر سم مار کر پتھروں سے چنگاریاں نکالنے والوں کی۔ والعادیات ضبحا۔ ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں جن گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی ان سے مراد غازیوں کے گھوڑے ہیں جو جہاد میں دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آوازیں نکلتی ہیں۔ آیت والعادیات ضبحا سے حاصل ہونے والی معلومات۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا پیارے نکتے بیان فرمائے کہ آیت سے معلوم ہوا۔ نمبر 1، غازیوں کی شان بہت اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ نمبر 2، جب غازی کے گھوڑے نے اپنی پشت پر غازی کو لیا تو اس گھوڑے کی شان اونچی ہو گئی۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی رات سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھے پر لیا، حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحبہ کے مقام میں اپنے زانوں پر سلایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک اپنے سینے پر لیا، بلکہ وہ آمنہ خاتون اور حلیمہ دائی جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گودوں میں کھلایا، ان کی کیا شان ہوگی۔ نمبر 3، یہ کہ جب غازی کے گھوڑے کی سانس برکت والی ہے کہ اس کی قسم ارشاد ہوئی تو ذاکر کی سانس بھی برکت والی ہے جس سے شفا ہوتی ہے۔ فالموریات قدحا۔ پھر سم مار کر پتھروں سے چنگاریاں نکالنے والوں کی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو پتھریلی زمین پر چلتے ہیں تو ان کے سموں کی رگڑ سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ مقبولوں سے دور کی نسبت بھی عزت کا سبب ہے۔
یہاں ایک نکتہ قابل ذکر ہے کہ غازی کے گھوڑے کے سم سے اس پتھر اور شعلے کو نسبت ہوئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا پیارا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قسم میں ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقبولوں سے دور کی نسبت بھی عزت کا سبب ہے۔ فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ ترجمہ، پھر صبح کے وقت غارت کر دینے والوں کی، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت غارت کر دینے والوں کی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت اسلام کے دشمنوں پر حملہ کر دیتے ہیں، پھر اس وقت دوڑتے ہوئے غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں بے خوف گھس جاتے ہیں۔ مجاہدین جب اسلام کے کسی دشمن پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے تو رات بھر سفر کرتے اور صبح کے وقت حملہ کر دیتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ رات کے وقت اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے، اور جس وقت وہ حملہ کرتے اس وقت لوگ غافل اور جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ سورہ عادیات کی آیت نمبر 3 تا 5 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ ان آیات سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، صبح کے وقت عموماً جہاد بابرکت ہے، بلکہ اس وقت کیے جانے والے ہر دینی اور دنیاوی کام میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 2، جہاد کے وقت گھوڑوں کے دوڑنے سے جو غبار اڑتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اڑنے والا غبار ہے۔ نمبر 3، دشمن کے لشکر میں بے خوف گھس جانا بھی اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے۔ ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید۔ ترجمہ، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور بے شک وہ اس بات پر خود گواہ ہے۔ ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اللہ تعالیٰ نے غازیوں کے گھوڑوں کی قسمیں ذکر کر کے فرمایا، بے شک انسان اپنے رب عز و جل کا بڑا ناشکرا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ناشکرے سے مراد وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مکر جاتا ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ناشکرے سے مراد گناہگار انسان ہے، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ انسان ہے جو مصیبتوں کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس بات پر خود گواہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ بے شک وہ انسان ناشکرا ہونے پر خود اپنے عمل سے گواہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ناشکرے ہونے پر خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ ترجمہ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے، تو کیا وہ نہیں جانتا جب وہ اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہے اور جو سینوں میں ہے وہ کھول دی جائے گی، بے شک ان کا رب اس دن ان کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک انسان مال کی محبت اور اس کی طلب میں تو بہت مضبوط اور طاقتور ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کمزور ہے۔ تو کیا مال کی محبت میں مبتلا وہ انسان نہیں جانتا کہ جب وہ مردے اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور جو حقیقت سینوں میں ہے وہ کھول دی جائے گی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں ان کے نیک اور برے اعمال کا بدلہ دے گا۔ بے شک ان کا رب عز و جل قیامت کے دن جو کہ فیصلے کا دن ہے، ان کے اعمال، ان کی نیتوں اور ان کی اطاعت و نافرمانی کی خوب خبر رکھنے والا ہے، جیسا کہ ہمیشہ سے ہے۔ نور العرفان میں ہے، غافل انسان مال کی محبت کی وجہ سے سخت دل ہے، کیونکہ مال کی محبت سختی دل کا باعث ہے،
جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت نرمی دل کا سبب ہے۔ دیکھو یزید، فرعون، شداد جانوروں سے زیادہ سخت دل تھے، محض محبت مال سے، یا غافل انسان مال کی محبت میں سخت دل ہے، دین میں نرم یعنی دین میں سختی برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے عام طور پر لوگ دنیا کے لیے وہ مشقتیں جھیل لیتے ہیں جو دین کے لیے نہیں جھیلتے۔ مال سے محبت کی 4 صورتیں۔ خیال رہے کہ محبت مال 4 طرح کی ہے۔ نمبر 1 حب ایمانی، جیسے حج وغیرہ کے لیے مال کی چاہت۔ نمبر 2 حب نفسانی، جیسے اپنے آرام و راحت کے لیے مال سے رغبت۔ نمبر 3 حب طغیانی، جیسے محض جمع کرنے اور چھوڑ جانے کے لیے مال سے محبت۔ نمبر 4 حب شیطانی، یعنی گناہ و سرکشی کے لیے مال کی محبت۔ یہاں آخری 2 محبتیں مراد ہیں۔ پہلی قسم کی محبت عبادت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا، انی احببت حب الخیر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہاد کے گھوڑوں سے بڑی محبت تھی، چونکہ مال بہت خیر کا ذریعہ ہے اس لیے اسے خیر فرمایا گیا۔ صوفیہ کے نزدیک نعمت سے ایسی محبت بری ہے جو دل کو بھر دے کہ منعم کی محبت کی جگہ نہ رہے، وہی یہاں مراد ہے۔ اندرون دل صرف یار کی محبت ہو، وہاں اغیار نہ ہو، باقی محبتیں دل کے باہر رہیں۔ کشتی پانی میں رہے سلامت ہے، اگر پانی کشتی میں آ جائے تو ڈوب جائے گی۔